السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ المدثر کی آیت 17 سے لے کر انشاءاللہ 25 تک کی تلاوت کریں گے، اور اس کے اندر جو قواعد و صفات ہیں اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے، ہمارا پڑھنا آپ کو پسند آ رہا ہے، آپ کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں، لائک، شیئر اور کومنٹ۔ اور اگر ہمارے چینل پہ آپ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں، تاکہ ہمارے آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے اب ہم لوگ قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر۔ اب اس کے اندر جو قواعد و صفات ہیں، اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پلیز دھیان سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ میں ہر ورڈ کو الگ الگ طریقے سے بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر آپ دھیان سے سنیں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ سأرهقه صعودا، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں رائے ساکنہ سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، تو را کو پر پڑھیں گے۔ سأرهقو، ہیقو مجہول بھی نہیں، ہیقو نہیں پڑھنا ہے، مجہول بھی نہیں پڑھنا ہے اس کو۔ سأرهقو، الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کی اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ صعودا، صاد کو موٹا پڑھیں گے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف لائیں گے، الف لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھیں گے صعودن سے صعودا۔ إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، إنه نون مشدد اور میم مشدد دونوں جگہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ ناک میں آواز کو لے جانے کو کہتے ہیں۔ کس طرح غنہ کریں گے؟ ان یہ غنہ ہے، الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کی اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ فکر، فک کاف پر تشدید ہے اور را پر زبر ہے، قاعدہ ہے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ وقدر، وقدر وقف کی حالت میں را کے اوپر جو زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہ رائے ساکنہ ہو جائے گی، تو اس سے پہلے زبر ہے، قاعدہ ہے کہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، تو یہاں را پر ہو پڑھی جائے گی وقف کی صورت میں اور وصل کی بھی صورت میں۔ وصل کی صورت میں را کے اوپر زبر رہے گی اور وقف کی صورت میں رائے ساکنہ ہو جائے گی، تو رائے ساکنہ ہونے کے بعد اس سے پہلے جو حرکت رہتی ہے اسی کے مطابق را کو پڑھتے ہیں۔ إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر
فقوتی، قاف کو موٹا پڑھیں گے. کیف، کئی، یالین، یا ساکنہ سے پہلے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یالین ہوتا ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. کیف، کئی کھینچ کے نہیں، اس کو جلدی ادا کریں گے. قدر، اور یہاں بھی را وقف کی حالت میں را پور ہوگی اور وصل کی بھی حالت میں را پور ہوگی. وقف کی حالت میں را اس لیے پور ہوگی کہ را ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے گی، تو یہاں زبر ہے، اور وصل کی صورت میں را کے اوپر زبر رہے گی. ثم قتل کیف قدر، ثم میم مشدد بتایا تھا غنہ ہوگا، میم مشدد اور نون مشدد دونوں جگہ غنہ ہوتا ہے. قتل کیف، یہاں بھی یائلین ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے. قدر، اور وقف کی صورت میں بھی را پر ہوگی اور وصل کی صورت میں بھی را پر ہوگی، دونوں صورتوں میں. قدر، رائے ساکنہ سے پہلے زبر آ جائے گی تو را پر ہوگی وقف کی صورت میں، اور وصل کی صورت میں را پر زبر رہے گی. قدر ثم نظر، یہاں بھی را پر ہوگی. ثم نظر، میم مشدد، نظر، وا کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں. جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں وہ 7 ہیں. کون کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور وا، اور یہاں وا ہے. ثم نظر، ثم عبس وبصر، عبس وبصر، یہاں بھی میم مشدد ہے، یہاں غنہ ہوگا. عبس وبصر، اور یہااں بھی وقف کی صورت میں را پر ہوگی اور وصل کی بھی صورت میں را پر ہوگی. وقف کی صورت میں را ساکنہ ہو جائے گی اور وصل کی صورت میں را پر حرکت رہے گی، یعنی زبر اور پیش رہے گی، تو را پر پڑھیں گے. ثم ادبر واستكبر، ثم میم مشدد، ادبر، دال پر قلقلہ، یہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے، جب ان پر جزم ہوتا ہے تو وہاں قلقلہ ہوگا. ادبر، دال پر جزم ہے، حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم اور دال. جب ان 5 حرفوں پر جزم ہوگا تو وہاں قلقلہ ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ثم ادبر، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. واستکبر، واستکبر، اور یہاں بھی را وصل اور وقف دونوں صورتوں میں را پر ہوگی. وقف کی صورت میں را ساکنہ ہو جائے گی اور اس سے ماقبل زبر آ جائے گا، اور وصل کی صورت میں را پر زبر رہے گی. فقال ان هذا الا سحر يؤثر، فقا، اور الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا اور قاف کو موٹا پڑھیں گے. ان هذا، نون ساکن کے بعد قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن جس نون کے اوپر جزم ہو، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے. کیا بتایا قاعدہ؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے. ان ہاذا، ان ہاذا، ان ہاذا، ان ہاذا، یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس میں غنہ نہیں کرنا ہے. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. یہ 6 حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد جہاں بھی آئیں گے تو وہاں اظہار ہوگا. ہا کھڑا زبر قائم مقام، الف مدہ کے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. فقال ان هذا الا، ان ہا کھڑا زبر اور ذا، اور یہاں الف مدہ ہے، یعنی مد منفصل ہے. مد منفصل کا قاعدہ کچھ یوں ہے کہ حروف مدہ، حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے، جو الف کی شکل میں لکھی رہتی ہے، حمزہ جو ہے، کہتا نہیں الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے. خالی سے مطلب یہ ہے کہ الف کے اوپر اگر الف متحرک ہے، یعنی زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے تو وہ حمزہ ہے. اور اگر الف پر کوئی بھی حرکت نہ ہو تو وہ الف کہلاتا ہے.
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إلا سحر اور تنوین کے بعد قاعدہ کی نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہاں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے چار حرف کون کون ہیں؟ یا، واو، میم اور نون میں سے کوئی بھی حرف آئے، اس کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے چار حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں غنہ کریں گے. اور بتایا تھا کہ حمزہ کے اوپر جزم ہو. حمزہ کی تین شکل ہے. حمزہ الف کی شکل میں آتی ہے، حمزہ واو کی شکل میں آتی ہے، حمزہ یا کی شکل میں آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر حمزہ ان تین شکلوں میں سے کسی بھی شکل میں آئے اور اس کے اوپر جزم ہو، حمزہ الف کی شکل میں ہو تو وہاں جزم ہوگا، اور حمزہ جو ہے واو لکھی اس کے اوپر حمزہ ہو اور جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوگا. یا لکھی اس کے اوپر حمزہ اور جزم ہو تو وہاں جھٹکا ہوگا. تو یہاں حمزہ واو کی شکل میں ہے اور اس کے اوپر جزم ہے تو یہاں جھٹکا کریں گے ہم. یو ثر. اور رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. وصل اور وقف دونوں صورتوں میں یہاں پر ہوگی. وقف کی صورت میں رائے ساکنہ سے ما قبل حرکت زبر ہے، اور وصل کی صورت میں را پر پیش رہے گی تو را کو پر پڑھیں گے. ان هذا الا قول البشر. ان هذا یہاں بھی اظہار حلقی ہوگا، یعنی ظاہر کر کے پڑھنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے. حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے، یہاں بھی ظاہر کر کے پڑھنا پڑے گا. ان هذا الا، ہاذا الگ کلمہ ہے اور الا الگ کلمہ، تو یہاں مد منفصل ہوگا. مد منفصل کو مد جائز بھی کہتے ہیں اور اس کی مقدار توسط ہے اور قصر بھی جائز ہے. قول واولین کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے. قول البشر اور الف لام کے حساب سے، یعنی حروف قمری اور شمسی کے حساب سے یہاں حروف قمریہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے با ہے تو یہاں لام پڑھی جائے گی. کیا کہیں گے؟ قول البشر. اور رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں زبر ہے تو را کو پر پڑھی جائے گی. چلیے اب ہم لوگ ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں اس میں. سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نذر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر.